جب 33ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ درزی نے اس لنگڑے نوجوان کی کہانی بادشاہ کو سناتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان نے ہمیں بتایا، سر منڈوانے اور اس نائی کے جانے کے بعد جب میں اس لڑکی کے گھر پہنچا اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اس گھر کا مالک بغداد کا قاضی دفتر سے گھر لوٹا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ تو اب میں نے کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی نائی، خدا اس پر لعنت بھیجے، دروازے پر کھڑا ہے، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس شیطان نے میرا پتہ کیسے لگا لیا۔ اتفاقاً ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے خدا چاہتا تھا کہ میری پردہ دری کرے۔ ہوا کچھ یوں کہ مکان کے مالک کی لونڈی سے کوئی جرم سرزد ہوا اور مالک نے اسے مارا اور وہ چلانے لگی۔ یہ سن کر اس کا غلام دوڑا کہ لونڈی کو بچائے، اور مالک نے اسے بھی مارا اور وہ بھی چلانے لگا۔ اب اس ملعون کو یہ خیال ہوا کہ اس گھر والے مجھے مار رہے ہیں، اور یہ چلانے لگا اور چلاتا ہوا لوگوں سے مدد مانگنے لگا۔ جب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تو یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میرے آقا کو قاضی کے گھر مار ڈالا گیا ہے۔ اب یہ نائی لوگوں کی ایک بھیڑ کے ساتھ چلاتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھا جس میں تھا، اور وہ سب چلا رہے تھے کہ ہائے مقتول، ہائے مقتول۔ جب مکان کے مالک نے سنا کہ اس کے دروازے پر شور اور واویلا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ دیکھ تو صحیح کیا بات ہے۔ غلام باہر جا کر لوٹا اور اپنے آقا سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے اور وہ ہائے مقتول چلا چلا کر ہمارے مکان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب قاضی نے یہ سنا تو اس پر سخت ناگوار ہوا اور غصے میں بھر گیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا بات ہے؟ یہ نائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے ملعون، تو نے ہمارے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا تمہارے آقا سے کون سا جرم سرزد ہوا تھا کہ میں اس کو قتل کرتا؟ اس نائی نے کہا تو نے ابھی اسے کوڑے مارے ہیں اور میں نے اسے چلاتے سنا ہے۔ قاضی نے کہا اس نے کیا جرم کیا تھا اور اسے میرے گھر کون لایا اور وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا؟ اس نے کہا بڈھے کھوسٹوں کی طرح باتیں مت کر، مجھے سارا حال اور واقعہ معلوم ہے۔ تیری بیٹی اس پر عاشق ہے اور وہ تیری بیٹی پر جب تجھے معلوم ہوا کہ وہ تیرے گھر میں آیا ہے تو تو نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اسے ماریں۔ واللہ ہمارے اور تیرے درمیان سوائے خلیفہ کے اور کوئی فیصلہ نہ کرے گا، ورنہ تو ہمارے آقا کو نکال کر ہمارے حوالے کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں خود اندر آ کر اس کو نکال لاؤں گا اور تجھے شرمندگی ہوگی۔ قاضی کی زبان بند تھی اور وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ تھا اور کہتا تھا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اندر آ اور اسے نکال کر لے جا۔ یہ سن کر یہ جھپٹ کر اندر آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ نائی گھر کے اندر آ گیا ہے تو میں دیکھنے لگا کہ کسی طرح سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر اس جھروکے کے سوا مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس نے پورے مکان میں مجھے تلاش کیا۔ جب یہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میں نے خدا کا نام لے کر اس جھروکے سے چھلانگ لگا دی اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے چھلانگ لگا دی ہے تو یہ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ اب میں نے ہمت کی اور لڑکتا ہوا وہاں سے چل دیا اور یہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلاتا ہوا دوڑا۔ اب میں بازار میں گھسا اور ایک جولائے کی دکان میں چلا گیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے اسے اندر آنے سے روکا اور میں اس کی دکان میں کافی دیر بیٹھا رہا۔
اور اپنے دل میں اس ملعون نائی سے پیچھا چھڑانے کی ترکیب سوچتا رہا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنا گھر بار بیچ کر اپنی پونجی اکٹھی کی اور میں بغداد سے نکل کھڑا ہوا اور اس شہر میں آ کر سکونت اختیار کی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ دن رات میرے پیچھے پڑا رہتا، جبکہ مجھے اس کی صورت دیکھنے کی تاب نہیں۔ آج جب میں تمہاری دعوت پر یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی ملعون تمہارے یہاں موجود ہے۔ ایسی حالت میں میرا دل یہاں ٹھہرنے سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں اور اس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹی ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے یہ قصہ سنا تو نائی سے پوچھا کہ نوجوان نے جو کچھ تیرے متعلق کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، واللہ میں نے اپنی سمجھ اور عقل اور مروت کی بنا پر اس کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ مر جاتا، فقط میں اس کی نجات کا سبب ہوا۔ یہ بہتر تھا کہ اس کی ٹانگ گئی بنسبت اس کے کہ اس کی جان جاتی۔ اگر میں باتونی ہوتا تو اس کے ساتھ بھلائی نہ کرتا۔ میں تم لوگوں سے ایک ماجرا بیان کرتا ہوں جس سے تمہیں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ میں کم سخن ہوں اور اپنے 6 بھائیوں کی طرح فضول گو نہیں ہوں۔ جب میں بغداد میں رہتا تھا تو ایک نیک دل اور خدا ترس خلیفہ وہاں حکومت کرتا تھا۔ اسے فقیروں اور غریبوں سے بہت محبت تھی اور وہ عالموں اور نیکوں کی صحبت اختیار کیا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں پر ناراض ہوا اور اس نے بغداد کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ انہیں عید کے دن اس کے سامنے پیش کرے۔ یہ لوگ ڈاکو تھے جو شاہراہ پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ 10 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور جب میری نظر ان پر پڑی تو میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ غالباً دعوت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور خوب کھائیں پیئیں گے۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور میں اپنی مروت اور دانش مندی کی وجہ سے ان کی کشتی میں سوار ہو کر ان کے ساتھ مل گیا، یہاں تک کہ وہ دریا کو پار کر کے دوسری طرف پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شہر کا حاکم وہاں گھات لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا اور سپاہی اور چوکیدار زنجیریں لیے وہاں کھڑے تھے۔ حاکم نے ان کو گرفتار کر کے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی۔ حاضرین، کیا یہ میری مروت اور کم گوئی کی دلیل نہیں کہ میں چپ تھا؟ اب وہ ہم سب کو زنجیروں میں باندھ کر لے گئے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کیا اور اس نے حکم دیا کہ 10 کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اب جلاد نے آ کر ہمیں گردن زنی کے گدے پر بٹھایا اور اپنی تلوار کھینچ کر ایک ایک کی گردن اڑانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 10 کی گردنیں اڑا دیں۔ اب میں باقی رہ گیا اور خلیفہ نے جلاد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو نے محض 9 کی گردنیں کیوں اڑائیں؟ اس نے کہا، معاذ اللہ، تو 10 کی گردنیں اڑانے کا حکم دے اور میں محض 9 کی گردنیں اڑاؤں۔ خلیفہ نے کہا، میرے خیال میں تو نے 9 ہی گردنیں اڑائی ہیں اور یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے 10واں ہے۔ جلاد نے کہا، تیرے احسانات کی قسم، وہ پورے 10 ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے انہیں گنا تو واقعی 10 تھے۔ اب خلیفہ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ایسی حالت میں تیری خاموشی کا کیا مطلب ہے اور تو خونیوں کے ساتھ کیسے آیا؟ اس کا سبب بتا، کیونکہ تو ایک بوڑھا آدمی ہو کر اتنی کم عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ جب میں نے امیر المومنین کی گفتگو سنی تو اس سے کہا کہ اے امیر المومنین، میں واقعی بہت خاموش بوڑھا ہوں اور مجھے حکمت میں سے بڑا حصہ ملا ہے اور عقل کی پختگی اور فہم کی تیزی اور کم گوئی کی کوئی انتہا نہیں، اور میں نائی کا پیشہ کرتا ہوں۔ کل صبح میں نے دیکھا کہ یہ 10
کشتی کی طرف جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور انہی کے ساتھ کشتی سے اترا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ وہ دعوت میں جا رہے ہیں۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ پہرے دار آئے اور انہوں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی۔ مروت کی وجہ سے میں خاموش رہا اور ایک بات بھی نہ کی۔ یہ سب میری مروت کی دلیل ہے۔ اب وہ لوگ ہمیں لے کر آئے اور تیرے سامنے کھڑا کر دیا اور تو نے حکم دیا کہ 10 کی گردن مار دی جائے، اور محض میں جلاد کے سامنے باقی رہ گیا۔ پھر بھی میں نے نہ کہا کہ میں کون ہوں۔ یہ محض انتہا درجے کی مروت کی وجہ سے تھا کہ میں ان کے ساتھ قتل ہونے میں بھی شریک تھا۔ میں نے عمر بھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بھلائی کی اور انہوں نے مجھے برے سے برا بدلہ دیا۔ جب خلیفہ نے میری باتیں سنی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بڑی مروت والا اور کم سخن ہوں اور فضول باتیں نہیں بناتا جیسا کہ اس جوان کا خیال ہے جس کو میں نے تکلیفوں سے چھٹکارا دیا، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا یہاں تک کہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، خدا نے مجھے میرے 6 بھائیوں سے ممتاز کیا ہے اور اس نے مجھے یہ ہنر عطا کیا ہے، کیونکہ فضول گوئی اور کم مروتی کی وجہ سے ان میں کوئی نہ کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک کانا، دوسرا مفلوج اور تیسرا بوچا اور نکٹا اور چوتھے کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں اور 5واں کبڑا ہے اور 6واں اندھا۔ اے امیر المومنین، یہ نہ خیال کر کہ میں باتونی ہوں اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تجھ پر ثابت کر دوں کہ میں ان سے زیادہ بامروت ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ عیب اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ اے امیر المومنین، میرا ایک بھائی جو کہ کبڑا ہے بغداد میں درزی کا پیشہ کرتا تھا اور ایک دکان میں بیٹھ کر سیتا تھا جو اس نے ایک بڑے آدمی سے کرائے پر لی تھی۔ یہ شخص دکان کے اوپر والی منزل پر رہتا تھا۔ ایک دن میرا کبڑا بھائی اپنی دکان میں بیٹھا سی رہا تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی اور کھڑکی میں کھڑی لوگوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب میرے بھائی نے اس کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور دن بھر وہیں دیکھتا رہا اور شام تک اپنا سینہ پرونا بند کر دیا۔ دوسرے روز اس نے پھر اپنی دکان کھولی اور سینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹانکا لگاتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا اور اس کو اسی طرح پاتا۔ اب اس کی محبت اور عشق اور زیادہ ہو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب عورت نے اسے دیکھا اور اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ وہاں سے چلی گئی اور اس کے پاس اپنی ایک کنیز کو کپڑوں کی ایک گٹھلی دے بھیجی جس میں سرخ بوٹی دار کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میری آقا تجھے سلام بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ٹکڑے میں سے اس کے لیے ایک قمیض عمدہ تر سے کاٹ کر خوبصورتی کے ساتھ سی دے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اسی روز کاٹ کر اس کی قمیض سی دی۔ دوسرے دن پھر وہ کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری آقا نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ تو کل رات کس طرح سویا، مگر اسے تیری یاد میں بالکل نیند نہیں آئی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک ٹکڑا زرد اطلس کا دیا اور کہنے لگی کہ میری آقا نے کہا ہے کہ اس ٹکڑے میں سے 2 شلواریں کاٹ کر آج ہی سی دے۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم، میرا اسے بہت سلام کہیو اور کہیو کہ تیرا غلام تیرا فرما بردار ہے، تو جو چاہے حکم دے۔
اب وہ کاٹنے لگا اور بہت محنت سے دونوں شلواریں سینے لگا۔ ایک پہر کے بعد وہ عورت جھروکے میں سے جھانکی اور اشارے سے اسے سلام کیا، اور کبھی وہ آنکھیں نیچے کر لیتی اور کبھی اس کے سامنے مسکرا دیتی۔ اسے خیال ہوا کہ اب وہ اسے مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کنیز میرے بھائی کے پاس آئی اور اس نے 2 شلواریں اس کے حوالے کر دیں اور وہ انہیں لے کر چلی گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے بچھونے پر پڑ گیا اور کروٹیں بدلتے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ اٹھا اور اپنی دکان میں جا بیٹھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میرا آقا تجھے بلاتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ڈر گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔